میرے استاد بھی ہیں اور میں ان کو بابائے ہیپاٹائٹس کہتا ہوں. جتنی ان کی ہیپاٹائٹس پہ ریسرچ ہے کسی کی بھی نہیں ہے. 100 کتنے سالہ خاتون جو تھیں ہاں ہیپاٹائٹس کے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے 100 کتنے سالہ خاتون تھی سر؟ وہ نہیں، وہ اس میں ہے کہ وہ تو تھی وہی معمر خاتون تھی 50-55 60 کی، لیکن وہ 144 دفعہ میرے کلینک میں آئی اور تقریباً اس کی جو ہم نے ڈائگنوز کیا تھا کہ سیروسس، ہیپاٹائٹس بھی نہیں کہ اس کا جس کو کہتے ہیں جگر سکڑ جاتا ہے، پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، اس کو خون کی الٹی آتی ہے اور یہ ساری آتی رہی. تقریباً وہ اس کو ہم نے ڈائگنوز کیا تھا کوئی 2007 میں کہ 8 میں کیا تھا، تو یہ تقریباً یہ 13-14 سال ہو گئے. اس کے 6 مہینے پہلے فوتگی ہوئی، اور فوتگی بھی سیروسس سے یا جگر سے نہیں ہوئی. وہ اس کو وہی جو کورونا آیا تھا کتنے اسی سال سے سر وہ زندہ رہی خاتون؟ وہ اس تقریباً 15 سال ڈائگنوز، جب ہم نے ڈائگنوز کیا کہ بی بی آپ کے پیٹ میں پانی ہے، جگر سکڑ گیا ہے، سیروسس ہے، اس کے بعد بھی 14-15 سال تک زندہ رہی اور موت بھی اس کی آئی ایک نان لیور یا جگر کے علاوہ دوسری بیماری سے، وہ کورونا سے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید مزید زندہ رہتی. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں، اگر وہ مریض باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں، باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کرائیں، کیونکہ سیروسس کے مریضوں میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 بڑی بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ان کو یا تو بے ہوشی ہوتی ہے جس کو انسیفالوپیتھی بولتے ہیں، یا ان کو خون کی الٹیاں آ جاتی ہیں، یا پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، یا ان کو کینسر ہو جاتا ہے. یہ 4 بڑی پیچیدگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مریض جان جاتی ہے، جگر سکڑا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر مریض ریگولرلی آئے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس مریض کے پیٹ میں پانی نہیں ہے لیکن آج سے 6 مہینے بعد ہو سکتے ہیں، آج اس کو خون کی الٹیاں نہیں آئی ہیں لیکن خدا نہ خواستہ آئندہ 6 مہینے میں 1 سال میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو ہم وہ پیچیدگی پیدا ہونے سے پہلے اس کا دریافت کرتے ہیں، اس کا بند باندھتے ہیں. تو اس میں تو جو سکڑے جگر کے مریض ہیں، یعنی ہیپاٹائٹس بی یا سی کی وجہ سے جن کا سکر، آپ تو کیس بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ جس کا سی کی وجہ سے نہ صرف جگر سکڑ گیا بلکہ جگر بیٹھ بھی گیا، پیٹ میں پانی اور باقی سارا کچھ، وہ بھی 15-16 سال بڑی آرام سے اس نے زندگی گزاری. دیکھیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور جو ڈیتھ ہوئی وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، سیروسس کی وجہ سے نہیں ہوئی، یا اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے نہیں. دیکھیے لیور سیروسس میں اگر میں سمپلی کہوں تو ہر لیور سیروسس کو ٹرانسپلانٹ چاہیے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن ٹرانسپلانٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بیٹری سے ایک بیٹری سیل نکال کے دوسرا ڈالو، اس میں زندگیوں کا خطرہ ہوتا ہے. یہ مہنگا علاج ہے، اس کے بعد کی پیچیدگیاں ہیں. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کو جب تک سیفلی ہم ڈیلے کر سکیں ہم کرتے رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹرانسپلانٹ پہ نہیں جانا چاہیے. ٹائم کمز، ایک وقت آتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اب آپ گولیوں سے مزید آپ کا علاج ممکن نہیں ہے اور اس وقت ٹرانسپلانٹ کرو. اگر ڈیلے کرو گے تو پھر ٹرانسپلانٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے بڑا ٹرکی سا کویسچن ہوتا ہے کہ یہ میسج یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو جگر سیروسس یا لیور سیروسس ڈائگنوز کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیتھ سینٹینس آپ کے لیے جو ہے نا سزائے موت کا حکم ہو گیا ہے. آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. آپ پیچیدگیوں سے کافی حد تک کمپلائنس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوائی کیسے لیتے ہیں. لوگ دوائی چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ میں پانی جس سے رک رہا ہوتا ہے وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں، اینڈوسکوپی کرانا چھوڑ دیتے ہیں، بیٹا بلاکر چھوڑ دیتے ہیں، جو تو خون کی پرہیز شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے جو ڈاکٹر آپ کو بتائے. تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ دیکھیے سر ایک چیز میں ایز ٹرانسپلانٹ کو بھی ڈیل کرتا ہوں. ایک چیز یہ بتائیں بڑی کلیئر کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک مریض جس کا جگر سکڑ جائے اور وہ بیچارہ پہلے ہی اس کا جگر سکڑا ہوا ہے اور یہ آپ کے پنڈوں دیہاتوں میں اس کا کھانے پینے سب بند کرا دیتے ہیں، اور جب ہم ٹرانسپلانٹ کے لیے اسے آپٹیمائز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آتا ہے، اس کا نمک بند، پانی ہر چیز بالکل ہی بند کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ جو گوشت بند. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرہیز کرا دیتے ہیں. دیکھیے سمپل سی مثال ہے، آپ کے گھر میں کچن ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی خوراک بنتی ہے. اب آپ کو مہمان آ گئے ہیں اور آپ کا کچن خراب ہے تو آپ باہر کی چیزیں منگوائیں گے. یار جگر ہمارا کچن ہے جس میں ہمارے پورے بدن کے لیے خوراک بنتی ہے، اس کو توانائی ملتی ہے. اگر وہ کمزور ہے، خراب ہے اور آپ باہر سے بھی نہیں لیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ جن کی جگر کی کمزوری ہے، جو جگر پوری طاقت کے ساتھ انرجی نہیں دے پاتا، تو خدا را باہر سے انرجی لیں، بلکہ زیادہ لیں. ان لوگوں کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اب ہمارا گوشت ہے، گوشت نہیں کہیں گے تو گوشت کہاں سے آئے گا؟ یار سبزی سے تو گوشت نہیں بنتا نا. سبزی سے جو گوشت یا باقی چیزوں سے گوشت بنتا ہے وہ لیور میں بنتا ہے. لیور آپ کو بنا ہی نہیں سکتا، آپ کو گوشت تو لینا پڑے گا.
آپ کو اچھی خوراک لینی پڑے گی. اور نمک بالکل بند کرا دیتے ہیں نا, مطلب جو نارمل نمک ہے ایکسٹرا نہ کھائے, گائیڈ لائنز بھی یہی کہتی ہیں. لیکن پہلے یہی بات تھی بہت عرصے کی, یہ 15-20 سال پہلے ہم بھی بولتے تھے, یہ اتنی نالج نہیں تھی, اتنا ریسرچ نہیں تھا. اب ریسرچ آ گئی. یس کہ ہم گوشت بند کر آتے تھے, بے شک ہم نمک بند کر آتے تھے, یہ وہ ہماری غلط فہمیاں تھی, اس سے مریض خراب ہو جاتا تھا. ابھی تو ریسرچ بول رہا ہے کہ جو اگر ایک بندے کو 2500 سے 3000 کیلوریز چاہیے, ان کو زیادہ کیلوریز دیں, کیونکہ بہت ساری کیلوریز ایسے ہی چلی ضائع ہو جاتی ہیں, یہ کیٹابولک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو خدا رہا ایک تو یہ کہ پرہیز نہ کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب جو بولے وہی پرہیز کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈائبیٹکس بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں ہائپرٹینشن بھی ہوتے ہیں, کورونری آرٹری ڈیزیز بھی ہوتا ہے, تو ان کی اپنی پرہیز ہوتی ہے جو ہم, لیکن پر سے لیور سروسس کے لیے بالکل بند کرا دینا ہے, یہ غلط بات ہے. یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہوتی ہے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ مبارکہ کی اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو بند کیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سرزش کی کہ آپ کیسے حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں. تو یار جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دی ہیں اور ڈاکٹر آپ سے بولتا ہے کہ آپ پہ حرام نہیں ہے, حرام کرتے ہیں ہم, گناہ کماتے ہیں. پرابلم سر ہم گناہ کماتے یہ ہے نا کہ پراپر ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ نہیں کیا جاتا نا. پنڈوں دیہاتوں میں ہر کوئی تو سکڑے جگر کا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر بنا ہوا ہے. بالکل وہ پھر خوراک بند کراتا ہے, مریض کا زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے. پھر اسی سکڑے جگر پہ سر ایک اور جو بہت بڑا کرائم کیا جاتا ہے, جو سکڑے جگر کے اوپر حکیم کی دوائی کھلا دی جاتی ہے, جو فردر اس کو بیڑا غرق کرتا ہے. کرونک لیور فیلئر جس کو بولتے ہیں کہ پورا جگر کو مٹا دیتے ہیں. بالکل. اچھا وہ جاتے ہیں جی, ہم ذرا وہ دم درود کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دم درود تو کروائیں گے لیکن دوائیں بند کر دیں. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دوائیں بند کر دیں, دوائیں بند کر دیں, دم درود ہوگا. تو یار میں کہتا ہوں یار تم دم درود بھی کرو لیکن دوائی بند کرنے کا تو تیرا کوئی حق نہیں ہے, پرہیز کروانے کا تیرا کوئی حق نہیں ہے. تو پاکستان میں ہم ہیپاٹالوجسٹ کو صرف بیماری اگینسٹ ہی کام نہیں کرنا ہوتا, مافیا کے اگینسٹ ہی کرنا ہوتا ہے, پیشنٹ کی سائیکی چینج کرنی ہوتی ہے. تو اچھا قسم سے کلینک میں سر میں کبھی کسی کو کہوں نا کھاؤ نمک, وہ ایسے اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں اگر بولتا ہوں نا کہ گوشت نہیں کھانا ہے, تو کبھی کبھار وہ کہہ دیتے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہی بولتے ہیں یہ جو ہے نا گوشت سے پرہیز ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. گوشت کھانا ہے, گوشت ضرور کھانا ہے. اور نمک اچھا یہ بھی بات نہیں کہ جی بڑا گوشت نہ کھاؤ, چھوٹا کھاؤ, یہ کھاؤ. یار جو گوشت ملتا ہے, چاہے وہ آپ کے انڈے کی سفیدی ہے, چاہے آپ کی ایون دالیں ہیں, چاہے آپ کا بڑا پروٹین ہے, یار سارا کھاؤ. یار یہ ہم نہیں بولتے کہ 1-2 کلو کھاؤ, لیکن یار لازماً کھاؤ جو ضروری ہو. تو 144 دفعہ سر کے کلینک میں خاتون ایسی ٹریٹ ہوئی جس کا جگر بیٹھ گیا ہوا تھا, سکڑ گیا ہوا تھا, کسی بھی وجہ سے وہ ٹرانسپلانٹ نہیں کرا سکی, غریب تھی, جو بھی اس کے سرکمسٹانسز تھے. جب 15 سال وہ جی, جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سکڑا جگر اور اس کی کمپلیکیشنز نہیں تھیں, وہ کرونا تھی. تو میسج یہ ہے کہ مایوسی نہ کریں. اگر آپ کا لیور سروسس بھی ڈائگنوز ہوئے, ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں, اپنی دوائیاں ریگولر لیں, ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جائیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ خدا نخواستہ آپ کی چیز بھی آنے تو نہیں والی. ٹھیک ہے نا. اور سر ایک اور چھوٹی بات کہ ایوری سیروٹک لیور چائلڈ کلاس اے میں اگر کھڑا ہے از ناٹ اے لیور ٹرانسپلانٹ کینڈیڈیٹ. وہ بیٹھے کمپلیکیشنز ہوں, چیزیں ہوں, یہ فیصلہ فاروقی صاحب ہم لوگ ڈاکٹر کریں گے کہ کب آپ کو ہم نے ٹرانسپلانٹ یونٹ میں بھیجنا ہے. کیونکہ ہر سکڑے جگر کو یہ کہہ دینا کہ چلے جاؤ بھائی ٹرانسپلانٹ کرا لو, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ. یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جگر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کی باڈی اتنی بیٹھ گئی ہے, جس طرح ایک گاڑی ہے اس کا انجن بھی تباہ ہے اور اس کی باڈی بھی تباہ ہے, اس کا سب کچھ تباہ ہے, ملٹی آرگن فیلئر ہے. یس, اگر آپ انجن بھی بدل دیں گے تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے, گردے اڑے ہوتے ہیں, چیزیں اڑ جاتی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اور وہ ٹائمنگ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. ونڈو ہے, یس ونڈو, اس میں آپ نے کرنا. اگر ایک بالکل ہی دیکھیں بالکل ہی وہ کوما میں چلا گیا, چیزیں ہوں گی, تب ٹرانسپلانٹ. یہاں بہت کیگزک ہو گیا ہے, کینسر بالکل اینڈ سٹیج پہ چلا گیا ہے, تب چیز ٹرانسپلانٹ تو ہو جائے گا لیکن وہ زندہ رہے گا نہیں, جیے گا نہیں, اور اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے جگر کینسر سر بہت عام ہو گیا ہے, اور جگر کینسر کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, لوگ مس ڈائگنوز کرتے ہیں, اور پھر کینسر کے بھی علاج کے بارے میں بڑی افواہیں پائی جاتی ہیں. پاکستان میں کینسر بہت عام ہے جگر کا. جی بالکل. یہ اور یہ چونکہ ایک تو یہ کہ یہ ایک سب سے خطرناک پیچیدگی ہے لیور سروسس کی یا جگر کے سکڑوں کی. اس میں یہ ہے کہ ایسی ابھی کوئی بھی دوائی نہیں ہے کہ ہم جگر پیدا ہونے سے بچائیں. ہاں اگر ایک کامیابی سے ہیپاٹائٹس بی یا سی کا علاج کر لیں تو اس کے چانسز کو کم سے کم کرتے ہیں, لیکن ختم نہیں کر سکتے. تو کی ٹو سکسیس یہ ہے کہ جو ہائی رسک ہیں, جو سیروٹکس ہیں, ہیپاٹائٹس بی سی کے مریض ہیں, وہ باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. وہ 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد
एक अल्ट्रासाउंड करता है, कुछ एक टेस्ट करता है। तो अगर जहाँ पे हमें शक पड़ता है कि इसमें कैंसर बनने वाला है और अर्ली स्टेज पे अगर हम इसको डिटेक्ट कर लें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, एक कम्प्लीटली क्योरेबल है। लेकिन मसला उस वक्त होता है कि जो मरीज़ हमारे पास होता है उसका कैंसर इतना साइज में बड़ा होता है, खून की नालियों में जा चुका होता है, फेफड़ों तक पहुँच चुका होता है और पूरी हालत जो उस हालत में कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें भी ये है कि जिगर का कैंसर मुकम्मल काबिल इलाज है, बशर्ते कि आपको उस स्टेज में डिटेक्ट कर लें। और एक मैं ये बोलता हूँ कि लिवर कैंसर जो है ये बड़ी आसानी से ये डिटेक्ट हो सकता है, बजाय बाकी कैंसर के। अगर कोई ब्रेस्ट का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, वो उम्र इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होते। इसमें आपने एक अल्ट्रासाउंड करना है, एक खून का टेस्ट करना है, हाई रिस्क पेशेंट है आप करें, शक पड़ेगा डॉक्टर आपको सीटी स्कैन करेगा, क्वार्टर फिजिक करेगा, कुछ और टेस्ट करेगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका 2-3 सेंटीमीटर है, इवन 5 सेंटीमीटर से भी छोटा है, आराम से आपका कैंसर हर तरह का जलाया जा सकता है, रिसेक्शन है, ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप उस स्टेज में या आप फॉलोअप नहीं रखते तो होगा क्या कि आपका कैंसर डिटेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन उस स्टेज पे डॉक्टर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। इवन उस स्टेज पे आपका ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर हम बोलते हैं कि ये अब टर्मिनल स्टेज है, बस पेशेंट को किस तरीके से उसको आराम दो और बस उसके लिए दुआ करो। तो उस स्टेज से बचने के लिए लाजमी ये है कि इस तमाम सिरोटिक मरीज़, इवन हेपेटाइटिस बी सी के मरीज़, उनको बाकायदी से चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। की लाइज इन दी प्रॉपर फॉलोअप, मॉनिटरिंग और जो टेस्ट। ये भी जहन से निकाल दें कि जी डॉक्टर ऐसे ही टेस्ट कर रहा होता है, इसका अपना कोई मफाद होता है, कोई मफाद नहीं होता। हाँ, एक मफाद होता है कि मेरे मरीज़ में कोई पेचीदगी ना आए, उसको ब्लीड ना हो। अल्ट्रासाउंड और AFP कराते रहें, यही चीज़ होती है कि सक्सेस। क्योंकि ये भी है कि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ट्यूमर अराइज हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो है, क्योंकि सुकड़ा हुआ जिगर है, उसमें हर वक्त डिस्प्लेसिया हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो उस स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाए कि वो अर्ली स्टेज है, 16 नहीं इलाज है, अल्लाह ताला शिफा देता है। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी बिहेवियर से अपने चेकअप नहीं कराते और उस वक्त ये ऐसा नहीं है कि आज आपने अल्ट्रासाउंड किया नॉर्मल है, 3 महीने बाद किया तो अब 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, ऐसा नहीं होता। ये भी ऐसा नहीं है कि जी ये रातों रात जो है ना ये इतना बढ़ जाता है। ये जब बढ़ता है तो आपकी गफलत से बढ़ता है, आपने अपना फॉलोअप किया नहीं होता है। तो ये चीज़ है कि की तो यही है कि रेगुलर मॉनिटरिंग, पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप्स एंड टेकिंग ड्रग्स, और जो इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है वो कराते हैं। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी साहब हमारे साथ थे। पेशावर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का जो है ना हमारे जाना माना नाम भी है, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।